اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل فرما دیں. کل کیسے بنا جی پتہ ہے آپ کو؟ فعل امر. قال اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے، تقول تم کہتے ہو. اب اس کا امر بنانا ہے تو علامت مضارع بھی گئی اور آخری حرکت بھی چلی گئی. پیچھے کیا بچ گیا؟ قول. اب دو مجزوم ایک لفظ میں آ گئے حرف. واو جو ہے وہ حرف علت تھا، یہ اڑ گیا تو پیچھے بچ گیا کل. آپ فرما دیں. امروں کے ساتھ فعل امر. یہ فعل امر ہے، حکم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں. یہ بھی امر ہے. اب اس کو ملانے کے لیے لام کے نیچے زیر دے دی گئی. وَقُلِ اعْمَلُوا. یہ کیا ہے جی؟ عمل یعمل. اس نے عمل کیا، یعمل وہ عمل کرتا ہے. یہ کیا تھا؟ تعملون تم عمل کرتے ہو. تعملون تم عمل کرتے. اب اس کا امر بنانا ہے. امر بنانے کا اصول کیا ہے؟ آخری اعراب چلا جاتا ہے. یہ اعراب نونی، یہ اعرابی نون ہے اور علامت مضارع بھی چلی گئی. تو پیچھے یہ بچ گیا عین میم لام واو اور اس کے آگے الف لگا دیا. اعملوا اعمل اعملوا عمل کرو. ٹھیک ہے جی. آپ فرما دیں کہ تم عمل کرو. عمل. وَقُلِ اعْمَلُوا آپ فرمائیں کہ عمل کرو. وَقُلِ اعْمَلُوا آپ ان کو کہیں کہ عمل کرتے جائیں، کرتے رہو. کرتے رہو. کون سا عمل کرتے رہو جی؟ پچھلی آیت دیکھیں نا جی آپ. ہاں جی، پچھلی آیات سے کام چلا تھا کہ کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، ان کے عمل نیک برے مکس ہو گئے. لہذا آپ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صدقہ بھی لیں اور ان کی تطہیر و تزکیہ بھی فرمائیں. دعا کریں ان کے لیے، وہ توبہ کریں. اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، صدقات لینے والا ہے. آپ ان سے فرمائیں کہ اچھے عمل کرتے جائیں. عمل کا لفظ یاد رکھیے گا ہمیشہ نیکی کے ساتھ یاد ہے. اچھا ٹھیک ہے. عمل ہے ہی وہ کہ جو اچھی نیت کے ساتھ اچھے ارادے کے ساتھ کیا جائے. برائی کو عمل نہیں کہتے. تو عمل کرتے رہو، یعنی یہاں مراد ہے نیکی کی ٹرائیاں جاری رکھو، نیکی کرتے رہو. فَسَيَرَ اللَّهُ. اب یہ امر ہے. اب جواب امر فا سے آ رہا ہے. فا سا واپس سا ان قریب حرف استقبال مضارع کو مستقبل میں لے کے جانے والا. یرا دیکھے رآ اس نے دیکھا. یرا وہ دیکھتا ہے. وہ دیکھے گا. اب سا آگے حرف استقبال تو ان قریب وہ دیکھے گا. یہ فا کیا ہے؟ جواب امر. جواب بس. امر کیا ہے؟ عمل کرو. عمل. یہ امر، یہ بھی امر تھا. یہ اس کا آگے مقولہ ہے. کیا کہیں؟ آپ یہ کہیں امر حکم دیں آپ. جواب امر کیا ہے کہ اگر تم عمل کرو گے، یعنی تم عمل کرو گے، کرتے ہو، کرو. فَسَيَرَا پس دیکھے گا یا دیکھیں گے. سَيَرَ اللَّهُ ہو حالت رفع. رفع کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ دیکھیں یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ عربی گرامر پڑھ رہے ہیں. بلندیاں شندیاں بعد میں دیکھیں گے. آپ گرامر پڑھ رہے ہیں. اس میں مثلا ایک لفظ ہے رسول.
اب را پہ زبر ہے، سین پہ پیش ہے، واو پہ سکون ہے، تو یہ تو کبھی بدلنے والے ہیں ہی۔ ٹھیک ہے، آخری جو حرف ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ اینڈنگ کیس، حالت بتانے، کیس مین حالت، اینڈنگ کیس آخری جہاں پہ جا کے حالت پتہ لگتی ہے یہ فاعل ہے مفعول ہے کیا ہے۔ اب اس میں تبدیلی آ سکتی ہے، واو آ سکتی ہے، رسول آ سکتا ہے، رسولن آ سکتا ہے، رسولن آ سکتا ہے، 3 شکلیں اختیار ہو سکتی ہیں اس کی، یہ بدل جاتا ہے، آخری حرف کی جو حرکت ہے بدل جاتی ہے، یہ پہلی جو حرکات ہیں یہ نہیں بدلے گی۔ اب ان کو جو پہلی ہیں ان کو کہتے ہیں، جو کبھی اپنی شکل میں قائم رہتی ہیں ان کو کہتے ہیں حرکات، اور جو آخری حرکت ہے جو بدل جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اعراب۔ حرکتیں 3 قسم کی ہوتی ہیں بنیادی طور پہ، زبر، زیر اور پیش۔ عربی میں جو حرکت ہے پیش کی اس کو کہتے ہیں ضمہ، پیش کو، اور زبر کو کہتے ہیں فتحہ، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، زبر، اور زیر کو کہتے ہیں کسرہ، زیر۔ یہ کون سی ہیں کہ جو اس آخری حرف سے پہلے آتی ہیں، اور جو آخری حرف پہ حرکتیں آتی ہیں ان کو پہلی بات حرکت نہیں کیا کہتے ہیں، اعراب۔ اس میں پیش آ گیا نا جی، پیش، تو ضمہ کو ہم اس میں کہتے ہیں رفع۔ ٹھیک ہے، رفع، یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے حالت رفع میں ہے کا مطلب ہے آخر میں اس پہ پیش آ گئی۔ اچھا، زبر آ گئی تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، نصب۔ آخری حرف اعراب میں جب آ گئی زبر، ویسے تو فتح کہتے ہیں زبر کو، لیکن اعراب میں آ گئی تو ہم کہتے ہیں نصب ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح کسرہ یعنی زیر آ گئی آخری حرف پہ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، جر۔ تو یہ جو رفع ہے نا جی، رفع، یہ فاعل کی پہچان کے لیے رفع ہے، ٹھیک ہے جی، یا مبتدا جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، یہ مضمون کا بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ بتائیں گے۔ ایسے ہی جو نصب ہے یہ عام طور پہ کس کے لیے ہوتا ہے، مفعول کے، مفعول کو ظاہر کرتا ہے نصب۔ اسی طرح جر جو ہے، حال جو مجرور ہو جات آخری حالت جر آ گئی تو اس کی 2 ہی نشانیاں میں نے آپ کو بتائی تھیں۔ یہ پوزیسو کیس میں آ جاتا ہے، یعنی کہ پوزیسو کیس کیا ہوتا ہے کہ فلاں کی چیز، اس کی ملکیت مضاف الیہ کی شکل، جس کو ہم اردو میں عربی میں کہتے ہیں مضاف الیہ، یعنی یہ بکری فلاں کی ہے، یہ گھوڑا اس کا ہے، یہ دروازہ اس کا ہے، یہ گھر فلاں کا، کسی کے ساتھ نسبت تعلق جوڑنی ہو تو جر، یا پریپوزیشن کے ساتھ جب کوئی لفظ مل کے آتا ہے تو اس کو بھی حالت جر میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ آ گیا پیش، رفع، تو یہ ہو گیا فاعل۔ فاعل کس کو کہتے ہیں جی، کام کرنے والا، کام کرنے، فعل کرنے والے کو کیا کہتے ہیں، فاعل۔ کام کرنے والے کو کہتے ہیں فاعل۔ یہاں پہ کام کیا ہے، دیکھے گا، فسیرا، بس وہ قریب دیکھے گا۔ اب یہ دیکھنے والا کون ہے، اللہ، یہ فاعل ہے، یہ حالت رفع میں آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ فسیر اللہ، بس وہ یعنی کہ اللہ ان قریب دیکھے گا تمہارے عوام کو۔ اب جیسے میں نے بتایا کہ مفعول جو ہے اس وہ حالت وہ نصب میں ہوتا ہے، عملا، عملا، زبر آ گئی حالت نصب ہے جی، فتح پیچھے، یہ دونوں، یہ بھی فتح یہ بھی فتح، اور یہ 2 حرف جو ہیں یہ مفتوح ہیں، اور یہ آخر میں نصب آ گئی۔ تو عمل کو کہاں سے لیں گے ہم جی، کہ مفعول ہے یہ نصب ہونے کی وجہ سے، اور کم اسم اور ضمیر مل کے مرکب اضافی بنے، ترجمہ ایسے ہوگا، اب تمہارے عمل کو
فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اور تمہارے عمل کو کون دیکھے گا؟ اللہ دیکھے گا۔ یہ حالت رفع بتا رہی ہے کہ یہ فائل نمبر 1 ہے دیکھنے کا۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، تم عمل کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھے گا۔ کوئی اور بھی دیکھے گا جی؟ جی ورسولو اور طولو ہو۔ اب اگر یہاں پہ رسولہ ہوتا رسولو کی جگہ تو یہ کیا بن جاتا؟ مفعول نصب میں ہو جاتا نا۔ تو اس کا ترجمہ ہوتا اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا اور دیکھے گا اپنے رسول کو، نصب کی وجہ سے۔ اب یہاں پہ نصب نہیں آیا، پیش آ گئی، رفع آ گیا، تو یہ فائل نمبر 2 ہو گیا۔ دیکھنے والا دوسرا کون ہے؟ اور رسول، ہو رسول اسم اور ہو ضمیر مرکب اضافی مضاف مضاف الیہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی دیکھیں گے۔ کہاں سے لے کے آؤں گے دیکھنا؟ کیونکہ رسول فائل ہے اور فعل بذات خود دیکھنا ہے، تو یہ فعل فائل اس فعل کے ساتھ مل گیا، تو اور اللہ کے رسول دیکھیں گے، اور اونا جمع، اور یہ رفع میں ہے، یہ بھی واو نون ہمیشہ رفع میں ہوتا ہے، میں کہتا ہوں یہ فائلی جمع ہے، تو یہ بھی حالت رفع میں، یہ بھی فائل کی شکل میں آ گیا، تو یہ تیسرا فائل، یہ بھی المؤمنین ہوتا تو یہ عمل کے ساتھ مل جاتا کہ اللہ دیکھے گا تمہارے عمل کو اور مومنوں کو، لیکن یہاں پہ مؤمنون حالت رفع میں، اور اہل ایمان یا ایمان والے بھی دیکھیں گے کس چیز کو جی؟ عمل کو، تمہارے عمل کو، یعنی کانشیس آبزرویشن، اب تم کو اب انڈر آبزرویشن کر لیا گیا ہے، یو آر ناؤ کیپٹ انڈر آبزرویشن، اب تمہیں دیکھا جا رہا ہے، لہذا ذرا اپنا آپ ذرا بچا کے۔ آپ کسی دکان میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک پیپر لگا ہوتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو آپ بڑے ذرا ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی کیا مثال ہے؟ آپ ولیمے میں جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، آپ کھا رہے ہوتے ہیں دھڑا دھڑ، اتنی دیر میں ویڈیو بنانے والا آ جاتا ہے، آپ کے کھانے کا انداز وہی رہتا ہے جو پہلے تھا، بدل جاتا ہے، ہم بڑا ذرا سوفسٹیکیٹڈ ہو کے بڑے مہذب بن کے کھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو اللہ نے کہا میں بھی دیکھ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں، اور تمام اہل ایمان بھی آبزرو کر رہے ہیں تمہیں۔ اب سوچنے کی بات اس وجہ سے ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ ہم مدینے کے اس ماحول سے واقف نہیں، یہ منافق جو تھے یا یہ جو کمزور ایمان کے لوگ تھے، یا ایسے لوگ جن سے کوئی 19-20 ہو جایا کرتی تھی پھر توبہ کر لی، یہ وہی آپس میں بھائی مسیر داد پوترے کزن وغیرہ جی، باپ بیٹا رشتے تھے نا۔ تو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے در حقیقت یہ بتایا ہے کہ میں نے اپنے رسول کی اور اہل ایمان کی ڈیوٹی لگا دیا کہ اب تم دیکھتے رہو ان کو کہ ان کے اعمال کیسے ہیں۔ اب یعنی آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا کسی کو کہ کوئی کیا کر رہا ہے۔ تو آج ہم جو اتنے عرصے بعد بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے اعمال بھی کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ کون دیکھ رہا ہے جی؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو ہم جتنا مرضی چھپ کے کوئی کام کریں، آخر کار بات اللہ تک پہنچ رہی ہے۔ وَسَتُرَدُّونَ اور سا حرف استقبال عن قریب، کل میں یہ لفظ آیا تھا تردون، ردا، پھیرے جاؤ گے، لٹائے جاؤ گے، ردا وہ پلٹا، یا ردو وہ پلٹتا ہے، مضارع کا صیغہ آ گیا یا کی وجہ سے۔ تردو تم پلٹو گے، اور تردو تم پلٹائے جاؤ گے، مجہول کا قاعدہ ہے، تا کا مطلب تم، واو نون
جمع کا آ گیا. تو ردو تم پلٹائے، یہ کل ہو گیا جی، پلٹائے جاؤ گے. کل میں نے آپ کو بتایا رد کے اصول کے تحت واپس چلا جاتا ہے شعر. تو تردونا تم پلٹائے، ان قریب تم پلٹائے جاؤ گے، الا کی جانب. کس کی جانب پلٹائے جاؤ گے جی؟ یہ علم کا مطلب کیا ہے؟ جاننا. علم سے فعل سے فاعلن. فاعلن کون ہوتا ہے؟ کام کرنے والا، علم والا، جاننے والا. عالم جاننے والا. اب الہ حرف جر ہے تو اس نے عالم کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا، یہ بن گیا عالمن. لیکن من کی بجائے عالمی آ گیا تو اس کا مطلب ہے یہ کچھ عام بات جاننے کی نہیں. کیا چیز جاننے والا ہے؟ ابھی پتہ چلے یہ مضاف بن گیا. مضاف پہ الف لام اور تنوین نہیں آتی. تو جاننے والا، جاننے والے، حرف جر مجرور، جاننے والے کی جانب. کیا جاننے والے کی جانب جی؟ الغیبی. الغیبی الف لام لگ گیا تو یہ مضاف الیہ ہو گیا. الغیبی غیب کا جاننے والا. غیب کیا چیز ہے جی؟ وہ چیز جو ہمارے لیے لا علم کے درجے میں چھپی ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول نے بتایا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ غیب ہے، ورنہ ہمیں نہ پتہ چلتا. دل میں بات جو چھپی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ میرے دل کی بات آپ کے لیے غیب ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے دنیا کی ہر بات جو ہم نہیں جانتے وہ کیا ہے؟ غیب. تو عالم الغیبی والشہادتی اور شہادہ کس کو کہتے ہیں جی؟ نظر آنے والی چیز ہے جی، موجود جو نظر آنے والی ہو. الغیب والشہادتی الف لام آ گیا تو اس کا مطلب یہ مضاف الیہ ہے کیونکہ اس کے آگے مجرور ہے. تو یہ اس عالم کا دوسرا مضاف الیہ ہے. اللہ وہ ہے جو غیب و شہادہ ظاہر اور پوشیدہ. ٹھیک ہے جی. غیب کا مطلب پوشیدہ اور شہادہ کا مطلب ظاہر، اور غیب کا مطلب پوشیدہ، جو آپ کے لیے پوشیدہ اور نظر نہ آنے والی ہو. اس کا جو جاننے والا ہے ان قریب اس کی جانب پلٹائے جاؤ گے. یہ کون ہے جی؟ غیب اور شہادت دونوں کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ان قریب اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے. فا نبأ، نبأ اس نے خبر دی. نبأ باب تفعیل. ينبئ وہ خبر دیتا ہے، لیکن کیونکہ یہاں پہ سا چل رہا ہے، سا مستقبل کی، فیوچر ٹینس چل رہا ہے شروع سے، تو اب یہ یہاں پہ مستقبل کی بات ہوگی. نبأ اس نے خبر دی. ينبئ وہ خبر دیتا ہے، وہ خبردار کرے گا. پس وہ بتا دے گا، خبردار کرے گا. کم تمہیں، تم کو. کیوں جی؟ فعل کے ساتھ ضمیر مل کے آئے تو ضمیر کیا ہوتی ہے؟ مفعول. فَيُنَبِّئُكُمْ پس وہ تمہیں بتائے گا، واضح بھی کے بارے میں. کس چیز کے بارے میں جی؟ ما جو کچھ، بما اس چیز کے بارے میں جو کچھ کن تم بعد میں لکھتے ہیں تعملون. تم تا کا مطلب تم، واو نون یعنی تم سب عمل کرتے. اب کن تم آگے اس کے اندر کن تم ماضی استمراری، ایک بات مسلسل ہوتی رہی ہے. یوز ٹو یہ چیز ہوتی رہی ہے جو تم عمل کرتے رہے
ہو، یعنی دنیا میں جو تم عمل کرتے رہے ہو اس کے بارے میں وہ عالم الغیب والشہادہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے. کیوں جی؟ اس لیے کہ میں نے نماز پڑھی تو اس نماز کا ظاہر آپ نے بھی دیکھا، میں نے وضو کیا آپ نے وضو کرتے ہوئے دیکھا، میں نے روزہ رکھا آپ نے دیکھا، میں نے افطار کیا آپ نے دیکھا، میں نے صدقہ کیا آپ نے دیکھا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ الشہادہ ہے. یہ ظاہر حج کیا کسی بندے نے دیکھا، طواف کرتے ہوئے دیکھا، صحیح کرتے ہوئے دیکھا، یہ ساری عبادات میں دیکھا آپ لوگوں نے. یہ کیا ہے؟ شہادہ. اب میری نیت کیا ہے جی؟ غائب ہے. میرے اندر خلوص کتنا ہے، میرے اس عمل کے پیچھے میرا ایمان کیسا ہے، یہ چیزیں کون جان سکتا ہے؟ عام آدمی تو نہیں جان سکتا میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا، کدھر آیا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلا معاملہ ایک شہید کا پیش کیا جائے گا. شہید سے اللہ کہے گا جوانی دی، طاقت دی، یہ دیا وہ دیا، تو تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تیرے رستے میں جان دے دیا، اور کیا چاہیے؟ تو اللہ کہے گا جھوٹ، تم نے جھوٹ بولا، تم نے جان اس لیے دی تھی کہ لوگ کہیں کہ بڑا، تو نے اس لیے جنگ کی تھی کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، بڑا دلیر آدمی، جری ہے. تو وہ تو کہہ دیا گیا دنیا میں وقد قیل، دنیا نے تمہیں بہادر کہا. اب یہ جو اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ تم نے جنگ کی تھی اس لیے کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، یہ ظاہر میں ہے یا غیب میں ہے؟ غائب ہے. تو عام آدمی تو نہیں جان سکا. نہیں. ایک آدمی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے مارے گئے. تو صحابہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک مبارک، ہمارا ایک ساتھی جنت میں پہنچ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس نے مال غنیمت سے جو 2 چادریں چوری کی ہیں وہ اس وقت جہنم میں سے آگ کی بن کر اس کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہیں. تو یہ خلوص، نیت، ایمان پیچھے کس حالت میں بندہ کہاں کھڑا ہے، یہ اللہ کے علاوہ اور کوئی جان سکتا ہے جی؟ بولیں. نہیں سر. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. تو اللہ تعالیٰ اس علم کے ساتھ، اپنے عالم الغیب و شہادہ کے ساتھ، ہر آدمی کے اعمال کی پوری تصویر نیتوں سمیت اٹھا کے سامنے لے. تو اس لیے دنیا کے اندر تو تمہارے اعمال اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں اور باقی سارے دیکھ رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن جو تمہارا فیصلہ ہوگا وہ صرف عمل کی بنیاد پہ عالم الغیب و شہادہ کے ساتھ نہیں آؤ گے، بلکہ نیتوں کے ساتھ آ جاؤ گے، خلوص کے ساتھ. وآخرون، اب کچھ اور دوسرے ہیں، جمع کا، اور یہ باقی جو رہتے ہیں یہ حالت رفع میں، ٹھیک ہے جی. نون حالت رفع کی علامت ہے. آخرون اور دوسرے، اور کچھ دوسرے ہیں. وآخرون اور کچھ دوسرے ہیں. مرجون، بتائیں گے مرجون کا کیا مطلب؟ ایک لفظ ہے رجا، رجا، رجت، یرجو، کسی چیز کی امید کرنا، کسی چیز کی رجا. یرجو، ترجونا، یرجونا تم امید کرتے ہو، ٹھیک ہے جی. یہ تو آپ کا آ گیا نا جی نصر ینصر، اس باب سے آ گیا. اب باب افعال سے آ گیا ارجا، پھر جو یرجی، تم پھر جو نہیں ارجا امید کرنا، رجا یرجو امید کرنا، آس میں پڑھنا، امید لگا، آس. یہ لازم ہے. اور ارجا یرجی باب افعال سے یہ متعدی ہے، یعنی کسی کو امید دلانا، کسی اور کو امید دلانا یا کسی کو ٹال دینا. پرسوں آ جائے کسی کو امید دلانا، میں آپ کے پاس ہوں جی، آپ نے مجھے 10,000 روپیہ واپس کرنا تھا،
آپ اب مجھے امید دلا کے ٹال رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ جی پہلے آج کیا تاریخ ہے جی؟ آج تو 19 ہے، اچھا پہلی انشاءاللہ پہلی تاریخ کو تنخواہ ملے گی تو پیسے آپ کو مل جائیں گے۔ یہ میں نے کیا کیا ہے؟ ارجا یرجی، ارجا ان، میں نے اس کو امید دلا دیا، ٹال دیا انشاءاللہ۔ پھر جب مڑ جاؤ، ہاں جی مڑ جائیے اپنے اب سے یہاں سے کیا جی؟ تو اس کی موت آ گیا، آپ مڑ ہی چھوڑے۔ نہیں امید دلا دی نا، ایک بندے کو امید دلا دی، ٹال دیا، اس بندے کو ٹال دیا، امید دلا دی، ارجا یرجی۔ ہاں جی یہ جو بندے پاکستان رہتے ہیں یہ امید میں ہی ہیں۔ چلو آگے جی۔ احمد فراز نے کہا تھا کہ ہم ایسے سادہ دلوں کو وہ دوست ہو کہ خدا سبھی نے وعدہ فردا پہ ٹال رکھا ہے، یعنی فردا کہتے ہیں مستقبل کو، یعنی کل آگے آنے والا وقت کو کہتے ہیں فردا۔ تو اس نے کہا کہ ہم ایسے سادہ دلوں کو وہ دوست ہو کہ خدا سبھی نے وعدہ فردا پہ ڈال رکھا ہے کہ کل انشاءاللہ جی، پرسوں جی، یہ جی وہ جنت آگے ملے گی۔ تو امید دلانا، ٹال دینا۔ اب اس میں سے ارجا یرجی سے ہیں ایک ہے، اس کا فائل بنے گا، فائل کیا بنے گا جی؟ یرجی سے اس کے میم لگ جائے گا، یا ختم ہو جائے گی، مرجیون، امید دلانے والا، ٹالنے والا، امید دلانے والا، مرجن، اور جو ہوتا ہے جس امید دلایا ہوا، یعنی مفعول، یہ تو فاعل ہو گیا نا امید دلانے والا، مفعول کیا ہوا؟ جس کو امید دلائی جائے، یعنی جس کو ٹالا گیا ہے، جس کو کہا جی پہلی تاریخ کو آ جانا، وہ کیا ہے؟ مرجن۔ وہ کیا جی؟ امید جس کو امید دلائی جائے۔ دلائی گئی ہے۔ تو مرجن سے مرجونا، جن لوگوں کو ٹالا گیا ہے، نہیں یہاں ٹالا نہیں آئے گا، پوسٹ پون، ڈیلے کیا گیا، جن کا معاملہ اللہ کے یہاں ٹالا نہیں آئے گا۔ دیکھ لیتے ہیں، امید بہتر امید ہے۔ جن کو امید دی گئی ہے یا جن کو پوسٹ یعنی ڈیلے کر دیا گیا، جن کا معاملہ پوسٹ پون کر دیا گیا ہے، پوسٹ پون بہتر رہے گا۔ وآخرون، اور کچھ دوسرے ہیں، مرجونا، جن کا معاملہ زیر التوا ہے، یعنی جن کا معاملہ ابھی باقی ہے، یہ کیا اس کو کہیں گے؟ التوا میں، ہاں جی التوا میں، جو امید میں رکھا گیا، جن کا معاملہ التوا میں کر دیا گیا، امید میں۔ مرجون اصل لفظی اس کا مطلب یہ ہوگا نہیں، کچھ وہ ہیں کہ جن کا فیصلے کو کچھ ٹال دیا گیا ہے، پینڈنگ ہے، لیکن فیصلہ بہتر ہے، جن کا معاملہ ٹال دیا گیا، جو ٹال دیے گئے ہیں، ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، ٹال دیے گئے ہیں۔ وآخرون مرجون، یعنی وہ لفظ میرے دماغ میں نہیں، لیکن آپ سمجھ تو گئے اصلی اس کا شکل اور مطلب تو پتہ چل گیا ارجا یرجی سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا، ہاں بھائی کیسی صبح کی، ایک صحابی سے، تو انہوں نے ایمان کیا چیز ہے؟ بین الخوف والرجا، رجا غلط ابھی آپ نے پڑھا ہے، رجا، بین الخوف والرجا، خوف اس چیز کا کہ اللہ کی پکڑ نہ ہو جائے کہیں، اور رجا امید اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا۔ تو آخرون مرجون، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کو ٹال دیا گیا ہے، لامر اللہ، لام تعلیل، اس کا آپ مطلب تک بھی کر سکتے ہیں، کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ وہ دوسرے ہیں جن کو ٹال دیا گیا ہے، کہاں تک؟ لامر اللہ، اللہ کی لام حرف جر ہے، اس نے امر کو مجرور کر دیا، لیکن امرن نہیں آیا، تو یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا امر اللہ، یہ مضاف مضاف الیہ بن گیا، اللہ مضاف الیہ، ترجمہ ایسے ہوگا اللہ کے حکم تک ان کا معاملہ ٹال دیا گیا ہے کہ اب اللہ ہی فیصلہ کرے گا، یعنی انہوں نے اپنے معاملے کو کس طرف لے گئے ہیں؟ وہ اللہ، اب ہمارا فیصلہ اللہ کرے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا فیصلہ اللہ کرے گا، اب اللہ کے فیصلے تک ان کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اما کا مطلب کافی سارے ہو جاتے ہیں، چاہے تو
چاہے تو یہ کہ چاہے ان کو عذاب کرے، ہے جی چاہے عذاب کرے چاہے توبہ کرے۔ اما یہ کہ ایدر انگلش میں آئے گا کہ یا ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا یا یہ ہوگا، اما ایدر یعذبہم، یا کا مطلب وہ عذب یعذب، وہ عذاب دے گا عذاب دے ہم، یعذب فعل ہے، فعل کے ساتھ ضمیر آئے تو مفعول بن جاتی ہے ان کو، یعذبہم یا وہ ان کو عذاب دے، وا اما یا اور اما یا اور ادھر کے ساتھ اور یا کیا کریں جی یتوب علیہم، ایک کا مطلب وہ تابہ یتوب مہربان ہونا، پلٹنا، معافی مانگنا، توبہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے تو مہربان ہو ان پر یتوب علی علیہم 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 علیہم، علی پر اور ہم ان پر ان پر، یا وہ مہربان ہو جائے ان پر۔ اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے بھائی، اللہ چاہے تو ان کو سزا دے دے، اللہ چاہے تو ان پر مہربان ہو جائے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ ہے، و اور اللہ تعالیٰ ہے اللہ اللہ ہے، اللہ کیا ہے جی حکیم، علیم، یعنی اللہ کو علیم کہا گیا تو اس کا مطلب اللہ ہی ہے کہ جو غیب اور ظاہر کا شہادہ کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو 100% پتہ ہے کہ کس آدمی کی کیا سزا ہے اور کیا اس کو سزا دینی ہے، اس کا عمل کیا تھا یا اس کو بخشنا ہے، یہ اللہ کو 100% پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے، حکیم، اور اس کی اپنی اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے الٹپ یا اپنے غصے میں نہیں ہوتے بلکہ حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ ایسے کیسے نہیں آئے گا حکمت کے تحت۔ دانش مندی تو لفظ ہی کوئی نہیں ہے، حکمت تو بڑی چیز ہے۔ حکمت کا لفظ بڑا مضبوط معنی میں آ جاتا ہے، یعنی واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا۔ چلے جی پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، پڑھیں جی، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔